السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حضرت صدیق اکبر کے اوصاف و کمالات۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ تمام نبیوں کے امام اور تمام رسولوں کے سردار تھے۔ آپ کو بہت سی خوبیوں اور ان گنت خصوصیات و کمالات سے نوازا گیا۔ آپ کے مبارک سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ آپ کو اپنے دین کی اشاعت اور مدد و نصرت کے لیے ایسی جماعت عطا کی گئی جسے صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ آپ سے قبل کسی نبی کو ایسی پاکیزہ اور قدسی صفات والی جماعت نہیں ملی۔ تمام صحابہ خیر امت تھے۔ تمام صحابہ تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تمام صحابہ عادل اور اخلاق محمدی کا پرتاؤ تھے۔ مگر جس طرح ایک گلدستے کے مختلف پھولوں میں ہر پھول کی خوشبو دوسرے سے جدا اور منفرد ہے، اسی طرح صحابہ میں ہر صحابی کی شان، عظمت، مزاج اور اخلاق و عادات دوسرے سے مختلف ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضلیت کا شرف اس سے حاصل ہوا جسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل قرار دیا، جسے سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ملا، جسے صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا، جسے یار غار و میزار کا تمغہ ملا، جس نے بغیر کسی پس و پیش کے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، جس نے ایمان لانے کے بعد نبی کی صحبت اور دیدار کو دنیا کی قیمتی ترین متاع قرار دیا، جو نبی کے سفر و خضر کا رفیق بنا، جو مزاج شناسائے نبوت تھا، جو محبوب بارگاہ اور محارم اسرار نبوت تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یکسانیت تھی، اور یہ تینوں ہم مزاج تھے۔ صاحب مشکات امام محمد بن عبداللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں حضرات کے مزاج و حالات میں بہت زیادہ مماثلت اور یکسانیت پائی جاتی تھی، اور یہ ہم مزاج ہونے کی نشانی ہے، گویا یہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند دن قبل میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں 3 چاند اترے ہیں۔ میں نے خواب اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق سے بیان کیا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے گھر میں دنیا کے 3 بہترین افراد دفن ہوں گے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ میرے حجرے میں دفن کیے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اے عائشہ، یہ تمہارے 3 چاندوں میں سے بہترین چاند ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو انہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، یہ دوسرا چاند تھا۔ پھر حضرت عمر شہید ہوئے تو ان کو بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں یہ تیسرا چاند بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچ گیا، جن کا مزاج بھی ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزار بھی ایک دے دیا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن گنبد خضرا کے یہ تینوں مکی ایک ساتھ حجرے عائشہ سے اکٹھے اٹھیں گے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف لوگوں کو الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے بیک وقت پکارا جائے گا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ خوش نصیب تم ہی ہو۔
تمہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ 9 ہجری میں افواہ پھیلی کہ روم کا بادشاہ پورے عرب پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ صحابہ کا نہایت اسرت اور تنگ حالی کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہادی مہمات اور جنگی تیاریوں کے لیے انفاق فی سبیل اللہ چندے کا اعلان فرمایا۔ تمام صحابہ نے حسب حیثیت و استطاعت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان بہت دولت مند تھے، اس لیے انہوں نے بہت بھاری مقدار میں مالی خدمات پیش کی، لیکن صدیق اکبر نے تو کمال ہی کر دیا، گھر کا سارا اثاثہ ہی لا کر پیش خدمت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تھے تو اس وقت ان کی مالکیت میں 40,000 درہم نقد موجود تھے۔ انہوں نے وہ ساری کی ساری رقم راہ خدا میں خرچ کر دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لیے مفید نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق سے زیادہ مجھ پر جان و مال کے لحاظ سے کسی کا احسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، میں دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، تو ہی قیامت کے دن اس کا بدلہ دے دینا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشکر و امتنان کے طور پر حوصلہ افزائی کے یہ جملے جب ارشاد فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ دیدہ ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان و مال سب ہی آپ کے لیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے، صدقات و خیرات میں بھی ہمیشہ پیش رہتے۔ حضرت عمر نے بارہا مسابقت کی کوشش کی، لیکن ان کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ تب ایک دن فرمانے لگے، ابو بکر، میری پوری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں اور مجھے غار ثور والی صرف ایک رات کی نیکی دے دیں۔ سخاوت و فیاضی کا یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق کے آخری لمحے حیات تک بھی تسلسل سے جاری رہا، یہاں تک کہ وفات سے کچھ دیر قبل بھی فقراء و مساکین کو یاد رکھا اور ان کے لیے اپنے مال سے 1 خمس کی وصیت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پوری زندگی ایک باوفا، مخلص، جانثار، دیانتدار، امانت دار اور سچے عاشق اور سچے دوست کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت و رفاقت کا حق ادا کر دیا اور دوستوں کے لیے بے لوث سچی دوستی کا نمونہ قائم کر دیا۔ لوگ تا قیامت اس سچی دوستی کا حوالہ دیتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا 2 سال 3 ماہ کا بہت ہی قلیل عرصہ پایا۔ اس مختصر سی مدت پہ عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فتنے آندھیوں کی طرح اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ قریب تھا کہ اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جاتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی فہم و فراست اور حکمت و بصیرت کے ساتھ اسلام کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تب ہی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے حالات میں گھر گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمارا خلیفہ بنا کر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اسلام حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی ہے اور ان کی ان گنت احسانات سے مسلمانوں کی گردنیں اب تک بھی جھکی پڑی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو پالیسی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے مدرجات حسب ذیل ہیں۔
لوگوں میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم لوگوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اعانت کرو، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ صدق امانت ہے اور کذاب خیانت ہے۔ انشاءاللہ تمہارا کمزور فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلا دوں، اور تمہارا قوی مرد بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق دلا دوں۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، مگر جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ خدا تم پر رحم کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے تجدیدی کارناموں میں مدعین نبوت کا قلع کما کرنا، مرتدین کی سرکوبی کرنا، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنا، قرآن کریم کی جمع و ترتیب اور مختلف جہادی مہمات انجام دینا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کو اپنی اصل شکل و صورت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرنا شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہر سال 22 جمادی الثانی کو امت مسلمہ اپنے اس عظیم محسن کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ان کے نقوش ہائے زندگی سے رہنمائی لیتی ہے، اور ان کی تعلیمات سے اگلی نسلوں کو روشناس کرانے کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس کوشش کو بارآور فرمائے اور ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔